عید قربان ہے، عید قربان ہے، عید قربان ہے، عید قربان۔ السلام علیکم۔ پاکستان ون پلس کی جانب سے گلتاسب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے جوش و خروش کے ساتھ، اور آج جو روٹوں کو منانے کا دن ہے اور آج جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ قربانی قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی پیاری کیوٹ سی ہوسٹ مریم بطول، اور میری طرف سے اور میرے ون پلس چینل کی طرف سے سب کی طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ بہت شکریہ مریم، آپ نے عید الاضحیٰ مبارک سب کو دی۔ اور آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں گیسٹ، ان کا بھی تو تعارف کرواتے چلیں کہ وہ بھی اپنی عید چھوڑ کے، قربانی چھوڑ کے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آج عید والے دن موجود ہیں۔ کیا خیال ہے ان کا تعارف کروایا جائے؟ جی بالکل جی، ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈویژنل سٹی سے موجود ہے شانی صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نور شرارتی صاحب موجود ہیں۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ اینکر پرسن بھی ہیں، بہت اچھی سوشل ورکر بھی ہیں، اور بہت اچھی ٹک ٹوکر ہیں، رانیہ سنگر بھی موجود ہیں۔ ان سے گائے بگائے ہم سوالات بھی کریں گے، ان سے ہم سنگنگ بھی سنیں گے، اور نور شرارتی کی شرارتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی مریم، کیا کہتی ہیں، عید کیسی منائی جاتی ہے؟ آپ کیسی عید مناتی ہیں؟ ہم عید تو بہت اچھا دن ہوتا ہے، اور یہ روٹھے ہوئے کو منانے کا دن ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم تو صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو تیار کرتے ہیں، شیر قورمے بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میٹھا نہ ہو تو عید بھی نہیں ہوتی، دن بھی اچھا نہیں گزرتا۔ میٹھے کھانے سے تو عید سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، دن بھی ہمارا اچھا گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہماری قربانی و آرام کرتے ہیں، پھر سب کو جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے سب کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو گوشت دیتے ہیں، ان سے عید ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اور عید خوشیوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو آپ کے روٹھے ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے آپ ان سب کو جا کے منائیں، ان سے گلے ملیں، عید ملیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے آپ سب کا پیار مل سکے۔ کیوں گل سے؟ جی، بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ ہمارے ساتھ ڈویژنل شانی صاحب موجود ہیں، اور ان سے بات کرتے چلیں کہ ماشاءاللہ آج بھی وہ یونیفارم میں موجود ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے، اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنے کا دن ہے، اپنی فیملیز کے ساتھ ملنے کا دن ہے، تو آج بھی آپ یونیفارم میں ہیں۔ یہ تو شانی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ شانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک آج بھی آپ یونیفارم میں، یہ کیا بات ہے؟ جی یہ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے دن جو ہے نا بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ادھر نماز کے، اور عیدگاہوں میں بھی اور مساجد کے باہر بھی، تو اس میں آج کل جو سیکیورٹی کے حالات ہے اس کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ایک بڑی تعداد میں جوان لگاتے ہیں اور خود بھی وردی میں وزٹ کرتے ہیں ہر اجتماع کا اور مسجدوں کا، تاکہ لوگ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے کہ جس سے ہمارے شہر کی عید خراب ہو۔ اس لیے ہم عید قربان پر یہ قربانی دیتے ہیں اور وردی پہن کر ان اجتماعات مساجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑی اچھی شانی صاحب نے بات کی کہ عید الفطر کی جو قربانی ہوتی ہے ان پہ ہم قربان ہونے کے لیے مساجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور مساجد کے باہر کھڑے ہونا یہ کوئی عام اور کوئی نارمل بات نہیں ہے کہ ڈیوٹی سر انجام دینی، گرمی دھوپ سردی میں بھی۔ اور ماشاءاللہ شانی صاحب کی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ ابھی ان کو مزید جو ہے عہدہ بھی ملا ہے، اور ان کی دبنگ کارروائی کے ساتھ سی پی او خالد ہمدانی صاحب کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی ورکنگ ہے، آئی جی پنجاب صاحب کے ساتھ بھی بڑی ورکنگ ہے۔ تو شانی صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے جوان ہوتے ہیں کہ جو مختلف مساجد میں اس ٹائم ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ اس وقت جو میرے پاس تعداد ہے جوانوں کی 370 ہے، اور اس میں ہم بڑی تعداد تقریباً 200 کے قریب پورے شہر میں لگاتے ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ لگاتے ہیں کہ بالکل کسی مسجد اجتماع پر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو آپ نے اس کو قربان کر کے ہزاروں لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے۔ اور یہ سلسلہ آپ نے رمضان میں بھی دیکھا اور عید الفطر پہ بھی دیکھا، اور اب بھی یہ آپ عید الاضحیٰ پر بھی دیکھتے رہے ہیں کہ تمام جوان اسی طرح مساجد کے باہر کھڑے ہیں۔ بڑی اچھی شانی صاحب نے بات کی۔ مریم، میں ہی بات کرتا رہوں گا کہ آپ بھی بات کریں گے، نور شرارتی بھی موجود ہیں وہاں پہ، رانیہ سنگر بھی موجود ہیں، آپ ان سے بھی بات کریں کہ میں ہی باتیں کرتا رہوں گا۔ جی بالکل نور شرارتی۔ اچھا پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا نام نور شرارتی کیوں ہے؟ کس کا؟ میرا؟ جی آپ کا آپ سے نام نور مخاطب ہے۔ شرارتی کیوں ہے؟ اچھا میرے سے پوچھیے میرا نام نور شرارتی کیوں ہے؟ تیرا نام مریم بطول کیوں ہے؟ وہ تو ماں باپ نے رکھا ہے، ظاہری بات ہے، کس نے رکھا ہے؟ ماں باپ نے۔ ماں باپ نے۔ اب مجھے یہ تو یہ پڑھی لکھی ہے،
یہ بتا کہ جو آئی لو یو کا مطلب اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ آئی لو یو کا مطلب بتاؤ نا، اس سے پوچھو، تو پوچھو، تیری بہن لگ دی وہ سوال تو نہ کرنا تھا، بولا اچھا وہ گونگی، وہ بولے جی، تھتی، جواب دیں جی آپ، وہ نک وہ پہ مگنا۔ شرارتی ہیں، وہ شرارتیں شروع ہو گئی، آپ ہاں جواب جی دیں آپ۔ دسو آئی لو یو کا مطلب کی میں تم سے پیار کرتی ہوں، ہے؟ بالکل۔ یہ مسئلہ ہے، جب بھی لڑکی کوئی بھی ٹائی لگی دیکھ لے تو اچانک یہ کہہ رہی میں تم سے پیار کرتا ہوں، شٹ اپ، تم نے میری فرنٹ پاکٹ میں 1000 کا نوٹ دیکھ کے مجھ سے پیار کرتی ہو؟ تم جیسی لڑکیوں کو میں منہ نہیں لگاتا۔ میں تو یقین جانو گلتاسب بھائی آندیا پروگرام تے جی آندیا 3 کڑیاں بسا لی دیاں۔ اچھا، ہاں پتہ ہے کس طرح؟ کس طرح؟ سزوکی چ بیٹھا، اچھا 3 اگے عورتاں بیٹھی ہیں، اچھا میں نال بٹھایا نے، اچھا وہ کہنے وہ بھراوا تو تے بہت موٹا ہے، سن پسا ہی کی دی اچھا، انج کر کے۔ بڑی بات ہے جی۔ یہ دیکھ لیں، نور شرارتی کی شرارتیں آپ لوگوں کے سامنے آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور ابھی ان کے گھر سے بھی کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پتہ نہیں بھابھی کو کچھ کھانے کے لیے دے کے آئیں گے ابھی کہ نہیں دے کے آئیں، کیونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، گوشت کا دن ہے، قورمے کا دن ہے، اور بریانی کا دن ہے، بہت ساری اچھی چیزوں کا دن ہے، پتہ نہیں دے کے آئے ہیں یا نہیں دے کے آئے۔ آگے بڑھتے ہیں میڈم رانیہ کی طرف۔ میڈم رانیہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آج سوشل آپ نے جتنی ایکٹیویٹی کی ہے، جتنی سنگنگ کی ہے، اور جتنی آپ نے ایکٹیویٹی کی ہے، اس سے آج آپ نے جان کیسے چھڑا لی کہ آج آپ نے ہمیں، ہمارے اسٹوڈیو کو اور ون پلس کو ٹائم دے دیا؟ یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ فیملی میں سے نکلنا عید کے دن اور باقی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہرحال کرنا پڑتا ہے، عورت سب کچھ مینیج کر لیتی ہے۔ اور سب سے پہلے تو تھینک یو A+ کا، جنہوں نے مجھے عید کے دن یہاں پہ انوائٹ کیا، اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ اور سب سے پہلے یہ ہے کہ میں تھینک یو کرنا چاہوں گی اپنے ذیشان صاحب کو، جنہوں نے ہماری مطلب ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور سکون سے جیتے ہیں، اور جتنی ایفرٹس یہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اور یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز تو خیر عید کے دن نہیں ہوتی ہیں، وہ ہم لوگ عام دنوں میں کرتے ہیں، باقی یہ فیملی ڈے ہوتا ہے، عید کے تینوں دن فیملی کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں یہاں پہ اس لیے آئی کیونکہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دی، اور نیو چینل کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، اور اس چینل کے تھرو بہت سارے لوگ نئے سامنے آئے اور بہت سارے مسائل لوگوں کے حل ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم میں نکال کے یہاں پہ آؤں اور آپ کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے۔ نور شرار کی طرف بڑے، ذرا آپ ان سے بات کریں کہ آگے بھی انہوں نے ایک آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، تو مزید ان سے آپ سوال کریں، میں تو نہیں کرتا کیونکہ وہ میری بھی کلاس لینے، میرے سے بھی کلاس لینے اس کی وجہ سے میری پھپھو لیٹ ہے، خدا کی قسم۔ اچھا اس میری پھپھی نے آنا تھا یہاں پہ پنڈی میں عید کرنے لاہور سے، اچھا، اس کی وجہ سے لیٹ ہے۔ کیسے؟ اتنی لمبی ہے، درزی نے اس کے کپڑے کاٹنے تھے، اچھا اس نے کہا جی موٹر میں تھوڑی دیر بند کرو، یہ تو سوٹ لمبا پا کے تو کٹنا ہے، اچھا، انہوں نے موٹر میں بند کی تھی جا کے تے کپڑے کٹنا ہوئے۔ اب تو اس سے جواب آپ دو کی آپ۔ پھپھو رک گئی ہیں؟ ہاں تو ظاہری گل ہے، ماشاءاللہ یہ ہوسٹ ہوتی ہے نا، ہوسٹ چھوٹی ہائٹ کی ہوتی ہیں، پیاری سی، تو سائیں ہوسٹ رکھی ہے پکھے صاف کرانا والی، اللہ جو اتنی لمبی ہوسٹ کدی دیکھی نے، اللہ ہی کر رہے تھے پکھے صاف کرانا والی۔ چلیں آپ کا تو قد تھوڑا چھوٹا ہو گیا، تو ٹھیک ہے، منی پیک پتر دا پتر تے خاون دا خاون، لمبے بندے کو فائدہ ہوتا ہے نا بہت سارے، لمبے دا کٹا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدے ہوتے ہیں۔ یقین جانو لمبے بندے دا ذرا فائدہ نہیں ہے، وہ باتھ روم میں بندہ نہا رہا ہو تو بالٹی جو ڈبا بھر کے اتنے پان واسطے تھلے جانا پڑتا، او چھوٹے قد شک 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 نائی جاؤ۔ اچھا ویسے آپ کا نام سچی میں کہتے ہیں نور شرارتی ہے، اور یہ شرارتیں جو آپ کی دیکھ رہے ہیں یہ سارے نے نا قربانی دے ویڑے انج کر کے پکڑے، انہیں ویڑا انج تو پکڑے ہے سنگا تو اتنی لمبی ہے، اللہ دے بندے کوئی تو خیال ہونا چاہیے۔ بہت اسی اچھی، تو بوٹی چکتے نا ڈونگے چو، یہ انج چھانڈ کے آ یہ ڈونگے تو یقین جا انج چکے آ آ آ آ آ آ آ آ آ ساڑھے تھلو ہاتھ انج آندا ہے۔ بہت اچھی نور صاحب آپ باتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ڈونگا پیا ہوئے نا اخیر آنی نا پراتھا، اسی پہلے انج کر کے پاندے این لے کے این یہ لمبی اتنی انج کر کے نا اتو باندھ پاندی کھیر تے این منہ جا رہی ہوندی اسی پر رالا پا کے۔ اچھا بڑی اچھی آپ باتیں کر رہے ہیں، ہماری اینکر کو آپ کنفیوز نہ کریں، ماشاءاللہ انہوں نے ابھی ذیشان صاحب سے سوال بھی کرنے ہیں، ذیشان صاحب سے سوال کریں جی، آپ پوچھیں کہ وہ عید کے دن ہی مطلب ان کے ساتھ جوان ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو مزید وہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کی کیا آپ آگاہی دیتے ہیں؟ ذیشان صاحب سے سوال کریں آپ۔
جی سر آپ بتائیں گے. ویسے تو آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ بھی محفوظ ہیں, اور نہ آپ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ دھوپ نہ بارش نہ چھاؤں, اور آپ لوگ ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے باہر جاتے ہیں, اور یہ سب تو میں کہتی ہوں کہ بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے کہ آج آپ یہاں پہ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے ہمارے شو میں. تو آپ بتائیں ہمارا شو کیسا آپ کو لگا, اور آپ عید کے دن کیا کیا ویسے اور اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا بہت ہوں کہ شکریہ جنہوں نے آپ کا. سول ڈیفینس کی جو کارکردگی اور اس کے جوانوں کی کارکردگی کو اس پلیٹ فارم پر وہ لے کے آئے. عید کے دن ظاہری بات ہے کہ اس ڈیوٹی کے بعد ہم اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں اور قربانی کا فرض ادا کرتے ہیں, اور اس دن بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح مستحق لوگ ہیں ان تک یہ گوشت پہنچایا جائے. اور اس کے علاوہ بھی اس دن عید کے 3 دن بھی اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ڈیوٹی لگ جاتی ہے تو اس کو ہم نبھاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. جی ذیشان صاحب بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, اور نور شرارتی کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھیں نہیں آپ سے بات جی بھی فٹیک پائی جا رہی ہے, نہیں کہندی ہے جتھے قربانی ہوگی اوجری میں دینا. بولے یار اوجری ہے کیا کریں گی ایرانیاں, ہاں اوجری تو کیا کریں گی, ضرورت آپ کو ہے اللہ دی ماشاءاللہ, اتنی اوجری تو آپ نے جمع کی ہوئی ہے. اللہ معافی دے, کہندی اوجری میں دینا. اچھا آپ بھی قربانی کرتے ہیں نور شرارتی کرتے ہیں جی. صاحب؟ اچھا کیسے کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں, کیسے, اچھا کیسے کرتے ہیں؟ ہم اپنے جذبات کی قربانی کرتے ہیں. اچھا کیسے؟ ہم اپنے احساسات کی قربانی کرتے ہیں. ہم یقین جانو عید والے دن سخت جذباتی ہو کے گھر سے کھانا کھانا پڑتا ہے. کیوں؟ لنگر خانے بند ہوندے نا جناب عید دے 3 دن, جگہ جگہ لنگر لگیا ہوندا, خدا کھائی دے پی دے. عید دے 3 دن گھر پکانا پیندا ہے. اچھا الحمدللہ جی, ہمارا تو بڑی عید آ رہی ہو نا تو میری پوری فیملی, بچے, بیوی, امی, ابو سارے مصروف ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ تو ایک ایک گلی میں جا کے پوچھتے ہیں بھائی صاحب قربانی کر رہے ہو؟ اچھا استغفر اللہ, کفر ہے کہ ہم عید والے دن کسی کے گھر شاپر اٹھا کے چلے جائیں. اچھا جو وہ پہلے ہفتہ نہیں لگاتے وہ شاپر ہی بانٹنے کا تو لگاتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں ساڑھا حصہ رکھنا. اچھا شاپر پہلے آپ پہلے ان کو دیا تھا؟ ہاں جی, ہم نے اپنے پرنٹ کی ہوئے شاپر, اچھا نام لکھا ہوا, اوپر نام لکھا ہوا ہے نور شرارتی اینڈ ہومز. واہ بڑی بات. ہاں آدھا کلو تو شاپر دے دے. اچھا آدھا کلو شاپر شو دے کنجوس لوگ پا گوشت وچ پاندے نے, سمجھ نہیں. ہن دیکھو اسی لوکاں دا نال محبت پیار, ہن جس طرح بل فرض کرو تواڈے کول پیسے جی ہیں دسنا ذرا دیکھنا, ایک تسی میں ساری زندگی یاد رکھو گے. اے تسیں میں دیتے جی کتنے دا نوٹ دے رہے ہو؟ 1000. ہاں اے تواڈے تسیں میں دیتا, جی میں جیب پا لیتا. جی ہن تواڈا دل کر رہا نا واپس لین دے, جی. یہ ہن میں نہیں دیاں گا تو ساری زندگی میں تسی یاد رکھو گے. یہ کیسی آپ نے بات کر دی؟ اے طریقہ کار ہے, دیکھو اسی لوکاں دے دلاں وچ رہنے ہیں. اچھا تے اے ہی طریقہ ساڈا رہن دا ہے. بہت اچھی بات ہے. میڈم رانیہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی میڈم رانیہ, آپ سنگنگ کیسے آپ کو شوق پڑا؟ سنگنگ یہ کپڑے ایک دفعہ دھو رہی تھی, اچھا. بڑا لمبا واقعہ ہے. اوئے نہیں ہوئے. نہیں تو انہوں نے گانا شروع کر دیا, کرتی بھی گلی گلی, نہیں, لاسٹا ایسے بھی گانے میں گلا گاتی گلا. نہیں. نہیں ایسے ماشاءاللہ میڈم رانیہ تو وہ بہت جو ہی گانا تھا, اچھے گانے گاتی ہیں. اچھا جی جی. میں نے کہا شاید کپڑے دھونے سے سٹارٹ کیا نہیں ہے نہیں گانا. میڈم یہ ایک رانیہ بہت اچھی سنگر ہے, بہت اچھی ایسا ایکٹر ہے کہ میرے فادر کو بہت پسند تھا میوزک, اور وہ سنتے تھے میڈم نور جہاں کو, لتا منگیشکر کو, رفیع کو. تو میری ان سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی, اور بچپن سے ظاہر ہے جیسے میرا بیٹا میرے ساتھ ہے, میں ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور وہ سنتے سنتے جب بڑے ہوئے تو پھر اسکول میں بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, نعت خوانی کی بھی ہوتی تھی, ملی نغموں کی بھی, گانے کی بھی. تو مطلب وہ پھر اسکول کالج اور اس کے بعد سے یہ سب سٹارٹ ہو گیا. اور 2012 میں نے پراپر کلاسز لینا سٹارٹ کی ہیں. ٹھیک ہے, میرے پہلے استاد ہیں سدا بہار حسین شاہ صاحب, ٹھیک ہے, دوسرے استاد ہیں استاد مانی, اور تیسرے ہیں شیخ وحید صاحب. 3 استادوں نے مجھے سکھایا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خیر اتنی محنت نہیں کی, لیکن انہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں کسی جگہ اگر جاتی ہوں, پرفارم کرتی ہوں, تو میرے استادوں کی عزت مطلب مزید اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں واقعی اس استاد نے کچھ محنت کی ہے. میری تھوڑی سی کوتاہی ہے کہ میں پراپر ٹائم نہیں دے پائی, لیکن یہ میرا شوق ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ. آج ہمیں کیا سنائیں گی آپ؟ اب دیکھنا پڑے گا وقت کے حساب سے, اگر آپ کے پروگرام میں وقت کی قلت ظاہری نہ بات ہے ہوئی. عید کے نہیں, شو میں ہیں. تو پریپیئر ہوں, میڈم نور جہاں کو سنتے ہیں اور ان کو ہی گاتے ہیں. تو ابھی دیکھنا پڑے گا آپ کو. گنگنا دے ویسے ہی ایک شعر بغیر میوزک کے ذرا گنگنائیں ذرا. اجازت ہے؟ ہاں
اور آپ کس طرح کہہ رہے تھے یہ کہ دیکھیں میرے ساتھ بیٹھی سر پکڑ گئی. اچھا. آپ کے ساتھ جو آپ کی ہوسٹ بیٹھی ہوئی ہیں وہ یقین جانے سر ہی نہیں پکڑ رہی. نہیں ماشاءاللہ میری خالی ہوسٹ قد ہی لمحہ کری جا رہی ہیں, اللہ جانے کدھر کے لے کے جائیں گی. وہ بہت اچھا. پکڑنے نہیں نہ ہمیں دے رہے ہیں ہاں اس وجہ سے. یقین جانو اس کی وجہ سے دروازے لوگوں کو اونچے کرنے پڑتے ہیں. 8 دفعہ تو یہ کرائے کے گھر میں رہتی ہے, سر کھولا ہوا ہے, گزرنے لگتی ہے سامنے سر لگتا ہے ڈس پوچھنے کیا ٹانکے لگی ہوئے ہیں. وہ ویلڈنگ والا آئے گا دروازہ اوپر کرے گا ٹانکے لگا کے جائے گا, تو متھے تے 18 ٹانکے لوائے. لمبے بندوں کا یہ فائدہ ہے نا, جو چھوٹے ہیں نا ان کو ایسے اٹھاتے ہوتے ہیں. ہاں بالکل تو لمبے ایسے لٹکاتے اچھا ہیں. لمبے بندے کو نا چھوٹے بندے کو اللہ لیٹ اٹھائے گا, وہ اللہ تو لوڑے گا وہ یہ اٹھانا ہے. تمہارے جیسے لمبے بندے کو اللہ کہنا ہاں اے نیڑے پیندی چیک ستے گھاڑ. جی ذیشان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ذیشان صاحب ینگ جنریشن کو کیا پیغام دیں گے؟ ینگ جنریشن کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصل زندگی یہ ہے کہ اس عید قربان پر اس قربانی کے لحاظ سے اپنی خوشیوں کو اگر قربان بھی کرنا پڑے تو اپنے ہم وطنوں کی خوشیوں کے لیے سب کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور اس علامہ اقبال نے جس طرح کہا تو اس موٹیو کو لے کر چلیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو زندگی کا اگر ہم یہ مقصد بنا لیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے, اور اللہ کے ہاں بھی اس کا اجر ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. نور صاحب لاسٹ میں ہمارے ون پلس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ یہی جی کہوں گا کہ دیکھیں ہنسنے ہنسانے کی گیم ہوتی ہے ساری, کیونکہ ایک ٹائم سے لگا ہوا ہوں اسی چکر میں. کوئی بھی کمیڈین ہے وہ بات یہی کرتا ہوتا ہے کہ چلے ہنسنے ہنسانے کے لیے زور لگاتا ہے, رخ چینج کرتا ہے کہ لوگوں کو انجوائے کروانے کے لیے, دل آزاری نہیں کرتا. لیکن جب بھی فنکار مرتا ہے ہمیشہ اپنوں کے ہاتھوں ہی مرتا ہے. تو یہ دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ جب بھی اڑوس پڑوس کا دھیان کریں, دینا سیکھیں. میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں, پرانے کپڑے ہیں اگر پہننے کے قابل ہے دھو کر استری کر کا ساتھ پڑوس میں دیں کہ جی ہمارے بچے کو چھوٹے ہو گئے تھے یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, میلے نہ دیں. سکول بیگ ہے اگر کہیں سے پھٹا ہوا ہے موچی سے گنڈھا کے اس کو دیں کہ یہ ہمارے بچے کو نیا بیگ گفٹ آ گیا, اس کو دیں, یہ آپ کو بچہ استعمال کر لے. اس کی دل آزاری نہ کریں کہ یہ تساں کول نہیں ہے لے لو. پلیٹ لینا دینا شروع کریں. ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس نے دیا کیا. کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو کیا دیا. بہت اچھی بات کی. میڈم رانیہ آپ کیا پیغام دیں گی ہمارے ون پلس پہ؟ جی پہلے تو ماشاءاللہ جو نور صاحب نے بات کہی اس سے میں ایگریڈ ہوں, اور اللہ سب کو یہ سوچنے سمجھنے کی توفیق دے. اور میں یہ پیغام دوں گی, ایک چیز میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, مطلب کوئی پریشان ہے تو اس کو راشن دے دیا, کسی کو کچھ اس طرح کا مدد جا کے کر دی, وہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ روزی نہیں دیں, آپ روزگار دیں. میں اس کے حق میں ہوں. آپ ان کو بجائے بیکاری بنانے کے ہنر مند بنائیں, ان کو سکلز سکھائیں, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے لڑکا ہے, ان کو بھکاری مت بنائیں, کیونکہ آپ کسی کی مدد کریں گے ایک بار کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ہنر دیں گے وہ ساری زندگی اس کی آگے نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی, ٹھیک ہے. تو بس یہ میرا پیغام تھا. میں وہ کم شروع کرنا سی مسواکاں. یہ بہت شکریہ جی آپ سب کا کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا. اور مریم لاسٹ میں ہم کیا پیغام دیتے ہوتے ہیں اپنے ون پلس کے لیے کہ جو جتنی بھی ہماری ٹیم ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری ٹیم میں بہت سارے لوگ ہیں جو کیمرے کے پیچھے ہیں, جو اسٹوڈیو میں ہیں, جو اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, جو ڈائریکشن دے رہے ہیں, جو سارا کام کر رہے ہیں. یہ سب ہم تو آپ کے سامنے صرف بول رہے ہیں, باقی ہمیں نکھار کے لانا یہ ہماری ٹیم کا کام ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا, یہاں پہ آ کے ٹیلنٹ دکھانا آسان کام نہیں ہوتا. جس طرح ذیشان صاحب تھے, میڈم رانیہ تھی, نور شرارتی تھے, یا ہم ہیں. اگر ہم آپ کے لیے اپنی ٹائم وقف کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری باتیں سنیں, اس کو مزید آگاہی لے کے آگے تک پہنچائیں. بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا. لاسٹ میں میں چاہوں گا کہ آپ وائنڈ اپ کر لیں. جی شان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی پیارے وطن کا پیارا ملی نغمہ ہونا چاہیے, عید کا ماحول ہے. جی بہت اچھی ٹھیک ہے, بات ہمارے آپ پاس نے فورس بھی ہے اور پیارا سا ملی نغمہ کریں گے. جی وائنڈ اپ کے بعد خداحافظ کریں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی لاسٹ میں بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کے کمنٹس آپ کا ہمیں ویٹ رہے گا. لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے پیاروں سے ملیے گا, ان سے بیٹھیے گا, ان کے ساتھ گپ شپ لگائیے گا. عید بار بار نہیں آتی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے
ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान ईद कुर्बानी है ईद कुर्बानी है ईद कुर्बानी